بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہجرت کا 9واں سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس کے بعد ابتدائی 8 سال تک مسلسل مشرکین سے مقابلہ آرائی ہوتی رہی، اور آپ مدینہ، مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کے درمیان میں اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی فکر میں لگے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8ویں سال میں آپ کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی، اور وہ کامیابی اس شکل میں تھی کہ مکہ جو حقیقت میں توحید کا مرکز تھا، بعد میں مشرکین نے اس کو شرک کا مرکز بنا دیا تھا. پھر سے وہ ہجرت کے 8ویں سال توحید کا مرکز بن گیا، اور مکہ اور مدینہ پھر یہاں سے ساری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت عام ہونے لگی. اس کے بعد جب ہجرت کا 9واں سال شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے جس شہر کی طرف یا جس ملک کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دیتے ہیں وہ حبشہ تھا. اس حبشہ میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا اسحمہ بن ابجز، اور اس کا ہجرت کی اجازت دی تھی. وہ انصاف پسند وہ انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس کی زندگی میں یا اس کی عمارت میں مسلمان حبشہ میں انتہائی امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. بعد میں یہ نجاشی بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے 90 سال جب اس بات کی خبر ملی کہ نجاشی بادشاہ کا حبشہ میں انتقال ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ کسی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی. اسی طرح سے ہجرت کے 90 سال آپ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھی. پہلے ان کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں دی. تو ہجرت کے 90 سال ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. اسی طرح سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدینہ منورہ میں اندر اندر نقصان پہنچانے والا شخص تھا، اس شخص کا بھی انتقال ہجرت کے 90 سال ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، تو اس وقت مدینہ منورہ میں جو شخص سب سے زیادہ مشہور اور محترم مانا جاتا تھا، جس کی سرداری مدینہ کے لوگوں نے قبول کیا تھا،
وہ نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی نگاہ میں ان سب سے زیادہ محبوب ہو گئے. اور اس طرح سے عبداللہ بن ابی کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کے مدینہ آنے کے بعد سے ان کی سرداری خطرے میں پڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھا کرتا تھا. لیکن اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو بہت کی، کامیابی نہیں ملی، اور ہجرت کے 90 سال وہ شخص بھی اس دنیا سے چلا گیا. اسی طرح سے ہجرت کے 90 سال مدینہ سے شمال کی جانب ملک شام کے علاقے تبوک میں مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع ملی کہ وہاں کے لوگوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے. تبوک کا علاقہ مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر دور تھا، اور ملک شام میں ایک بڑی حکومت ہوا کرتی تھی. یہاں کی فوج تقریباً مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی. ایسا نبی کو خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا تھا، جیسا کہ ہم نے خندق کے موقع پر بتایا تھا، کہ کسی بھی قوم کو ہم مدینہ کی طرف آنے کی اجازت نہیں دیں گے. ایسا نہیں کہ وہ مدینہ کی طرف آئے اور یہاں آ کر ہم سے جنگ کرے. اگر وہ جنگ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر ان سے جنگ کریں گے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تبوک کے راستے میں نکل پڑتے ہیں. 30,000 کا لشکر لے کر آپ نکلے، لیکن ملک شام کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ مدینہ کی فوج خود ہماری طرف آ رہی ہے تو ان کے اندر گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور حملہ کرنے کے بجائے وہ ڈر کر میدان چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے یہاں پر کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے علاقے میں 20 دن تک انتظار کیا کہ یہ آئیں گے اور کسی طرح سے مسلمانوں سے آمنا سامنا کریں گے. لیکن وہ فوج نہیں آئی، جس سے مسلمانوں کو یہ پیغام گیا کہ یہ لوگ ڈر گئے ہیں، جنگ نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ جب ان کے علاقے میں جانے کے باوجود بھی وہ لوگ حملے کے لیے، جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ پست ہو گئے، اور پھر ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب داخل ہو گیا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف پلٹ گئے. یہ واقعہ ہجرت کے 90 سال کا ہے. اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ واقعہ مشہور ہوتا ہے مسجد زرار کے نام سے. مدینہ منورہ میں ابو حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، ان کے والد ابو عمر، ابو عامر نامی ایک راہب ہوا کرتے تھے. انہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ ایک منظم سازش کرنے کے لیے ایک سینٹر بنانے کی کوشش کی. کہ اب مسلمان جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں،
مسجد ہے، مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں. ہمارا کوئی آفس یا ہماری کوئی جگہ، کوئی سینٹر نہیں ہے جہاں پر ہم بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر سکیں. لہذا انہوں نے ایک جگہ منتخب کی، وہاں مکان بنایا اور اس کو مسجد کا نام دے دیا. مسلمانوں کو ایسا لگے جبکہ وہ لوگ وہاں پر جمع ہونا چاہتے تھے، اور یہاں بیٹھ کر وہ رومیوں کے پاس مدینہ کے مسلمانوں کی خبریں روانہ کرتے تھے اور انہیں ابھارتے تھے کہ وہ اپنی فوج بھیجیں اور مدینہ پر حملہ کریں. اس کے لیے انہوں نے جو جگہ بنائی یا جو گھر بنایا، جس کو مسجد کا نام دیا تھا. مدینہ منورہ کے ساتھ مل کر وہاں کے اور دیگر مشرکین نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ یہاں پر ایک ایسا مرکز بنایا جائے جہاں ہم سب لوگ جمع ہو سکیں اور جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف رومیوں کو دعوت دینے کے لیے سازش کر سکے. لہذا انہوں نے جو جگہ بنائی، جو گھر تعمیر کیا، اس کو مسجد کا نام دے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ اس مسجد میں آئیں اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ یہ مسجد جائے. مسلمانوں کی نگاہ میں اس کا بارے میں شبہ کرنے کی اجازت نبی وسلم سے مطالبہ کیا، آپ سے خواہش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم تبوک کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، واپسی میں اس مسجد میں آ کر ہم نماز پڑھتے ہیں. جب آپ واپس ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی کہ آپ اس مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھیں، کیونکہ وہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے. وہ مسجد نہیں ہے، وہ مشرکین، منافقین، یہود اور رومیوں کا ایک مرکز ہے جہاں سے مسلمانوں کے بربادی کے فیصلے کیے جائیں گے. اور ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر دیا جائے، یعنی اس گھر کو منہدم کر دیا جائے. اور قرآن مجید نے اس کو مسجد زرار کے نام سے یاد کیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اس کے بعد باقاعدہ اس مسجد کو، جو انہوں نے اس کو مسجد کہا تھا، مسجد زرار، اس کو منہدم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. تو اسلام کے خلاف جو سازشیں کی گئی تھی، ان
سازشوں میں ایک نئی سازش تھی. ابھی تک کے جنگ اور گالیاں، حملے، دھوکہ، اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی تھی. لیکن ایک جگہ کو مسجد کا نام دے کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا، یہ مکی اور مدنی زندگی میں پہلی مرتبہ ہو رہا تھا. اور یہ ان کا ایک انوکھا انداز تھا اسلام کو روکنے کے لیے. لیکن اب وہ زمانہ چلا گیا تھا. 8 ہجری سے پہلے تک ان لوگوں نے جو کامیابی حاصل کی وہ کر لی. اس کے بعد سے کامیابی ان کے جھولے میں نہیں آئی. یہاں مسلمانوں نے جا کر باقاعدہ اس گھر کو منہدم کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف مدینے میں رہتے ہوئے سازش کرنے کی نہ سوچنا. اور پھر اس کی کہانی ختم ہو گئی. اسی سال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حج کرنے کا حکم دے دیا. حج کی فرضیت نازل فرما دی. فرضیت کا مطلب یہ ہوا تھا کہ اب جو لوگ حج کرنے کے مستطیع ہیں انہیں اب مکہ جانا ہوگا. آج سے پہلے تک مکہ جانا ان کے لیے ضروری نہیں تھا، کیونکہ 8 ہجری تک تو مکہ میں بت رکھے ہوئے تھے. لیکن جب بتوں سے مکہ پاک ہو گیا، اب ہجرت کے 90 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض فرمایا اور مکہ جانے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاجیوں کے قافلے کا امیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا تھا. حج کی فرضیت کے بعد پہلا حج تھا، اور اس پہلے حج کے قافلے کے پہلے امیر، پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب انسان. لیکن اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، اور حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا حکم دیا کہ وہاں جا کر خاص طور پر 2 چیزوں کا اعلان کر دے. پہلی چیز کہ یہاں پر لوگ اب آئندہ سے ننگے طواف نہیں کریں گے، اور دوسری چیز اب مشرکین حج کرنے نہیں آئیں گے. مشرکین کے لیے باقاعدہ حج کا راستہ بند کر دیا گیا، کیونکہ یہ توحید کا مرکز ہے. توحید کے مرکز میں شرک کرنے والوں کا داخلہ کیوں؟ وہ یہاں آ کر شرک کیوں پھیلائیں؟ توحید کے مرکز میں توحید پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے والے آنا چاہیے، نہ کہ شرک پھیلانے والے. انہوں نے حج کے دوران میں یہ 2 چیزوں کا اعلان کر دیا، اور یہاں سے مشرکین کا مکہ میں داخلہ بند ہو گیا. ابھی تک کے مشرکین کا عالم یہ تھا کہ مکہ میں صرف مشرکین آ سکتے تھے، مسلمانوں کے لیے آنا منع تھا. لیکن ہجرت کے 8ویں سال میں جب مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد سے مسلمان مکہ میں داخل ہونے لگے، اور 90 سال مشرکین کا داخلہ بند ہو گیا. ایک اور آخری واقعہ یا آخری مسئلہ ہجرت کے 90 سال کا ہے. وہ ہے جب مدینہ سے شمال اور جنوب دونوں سمتیں محفوظ ہو گئیں، اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اب اسلام مخالف طاقتیں باقی نہیں بچی، تو دنیا کے مختلف خطوں سے مدینہ منورہ کی طرف آنے والے قافلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. لوگ اپنے اپنے قبائل کے ساتھ
یا پھر الگ الگ ریاستوں کے لوگ اپنے اپنے ریاست کے لوگوں کے ساتھ مدینہ آتے تھے، اور یہاں آ کر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی باتیں رکھتے تھے۔ ان کے پاس شکوک و شبہات اسلام کے بارے میں جو موجود تھے وہ پیش کرتے، نبی انہیں جواب دیتے، وہ مطمئن ہو جاتے، یا پھر آتے تھے تاکہ اسلام قبول کریں۔ تو اس طرح سے الگ الگ علاقوں سے مدینہ کی جانب آنے والے قافلوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور دیکھتے دیکھتے دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کی تعداد پھیل گئی، مسلمان بڑھتے چلے گئے، لوگ باقاعدہ مدینہ آ کر مسلمان ہو کر جاتے تھے۔ تو ہجرت کے 90 سال اور ہجرت کے 10ویں سال تک یہ سلسلہ تو حدیبیہ کے بعد ہی شروع ہو چکا تھا، جب صلح ہو گئی تھی، لیکن ہجرت کے 90 سال یہ سلسلہ تیزی سے جاری ہو گیا۔ اور قرآن نے جیسے کہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج در فوج، آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کے جو آخری ایام تھے، ہجرت کے بعد کے جو 10 سال تھے، ان 10 سالوں میں آپ نے جو محنت کی ہے، اس سے مغرب میں بحر احمر سے لے کر مشرق میں خلیج عربی تک، اور شمال میں ملک شام سے لے کر جنوب میں ملک یمن تک، پورے علاقے میں، یہ کہیے کہ پورے جزیرے عرب میں مکمل طور پر اسلام پھیل چکا تھا۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی دعوت کا خلاصہ، کہ آپ اپنی زندگی میں اتنے بڑے خطے میں اسلام کو پھیلا کر اسلام کو عام کر کے چلے گئے، اور آگے کی ذمہ داری پھر آپ نے اپنے بعد خلفائے راشدین کو اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دی، جو انہوں نے بہت حد تک مکمل، جیسے نبی چاہتے تھے ویسے انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا، اور دنیا کے اندر پھر جگہ جگہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ ہجرت کا 10واں سال اور 11واں سال انشاءاللہ منڈے کو ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔